بچی آپ مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا۔ آؤ تمہیں اپنا بیوق ادا دکھاتا ہوں۔ جہان کی آواز پہ وہ چونکی۔ جہان نے ایک بھگی روک دی تھی۔ ڈی جے نے البتہ 4 راز فی گھنٹہ کے حساب سے سائیکل کرائے پر دے دی تھی اور اب وہ اسی پہ سوار ہو رہی تھی۔ حیا بھگی کے قریب آئی تو جہان نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ وہ شہانہ سی بھگی اوپر سے کھلی تھی۔ آگے ایک گھوڑا تھا، اس کے ساتھ بھگی بان لگام تھامے بیٹھا تھا۔ پیچھے خوبصورت سی 2 افراد کے بیٹھنے کی نشست بنی ہوئی تھی۔ وہ احتیاط سے اوپر چڑھی۔ مخملی شاہی نشست نہایت گداز تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس پہ بیٹھے۔ بھگی بان نے گھوڑے کو ذرا سی چابک لگائی تو وہ چل دیا۔ پتھریلی سڑک پہ اس کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا نے گردن اس کی طرف پھیری اور وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی۔ سڑک کے دور سبز درختوں کی قطار سے گھری تھی۔ چند پیلے زرد پتے سڑک کے کنارے پر بکھرے ہوئے تھے۔ درختوں کی دونوں قطاروں کے درمیان بگی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، دھوکہ دہی، رشوت، قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پست ذہن کے بھی، مگر اس سب کے باوجود جہان سکندر ہم دل کے برے نہیں ہیں۔ ہمارے دل بہت سادہ، بہت پیارے، معصوم ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا، مسکرا دیا۔ وہ زیر لب، شاید کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں، ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن ہماری ایک فیئرویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈ بلاسٹ سے 10 منٹ پہلے کیفے سے نکلی تھی۔ جب ہم دوبارہ آئے تو بہت برا منظر تھا۔ اس نے یاد کر کے جیسے جرجری لی۔ تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ کچھ کرتے ہیں۔ خیر، ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو غریب سے ریسٹورنٹ اونر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صفت شخص جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بیوق ادا قریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ہوگا، میں 3 سال بعد ادھر آیا ہوں۔ واقعی وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے بچت کے ریسٹورنٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہوئے ہیں، سو اس لیے کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا ہوا کام کر رہا تھا۔ بگی سڑک کے ڈھلوان سے نیچے اتر رہی تھی۔ بل کھاتی سڑک لے دونوں اطراف بہت خوبصورت بنگلوں کی قطاریں تھیں۔ یہ تختہ کمزور ہے۔ جہان نے اپنے جگر سے نیچے موجود تختہ تھپتھپایا اور پھر جھکا۔ پلیز جہان، ساری دنیا کی ٹوٹی چیزیں تمہارا ہیڈک نہیں ہیں۔ اچھا۔ وہ جھک رہا تھا، قدرے خفگی سے سیدھا ہوا۔ وہ پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا۔ فون رکھ بھی دو۔ آپ یہ مت بھولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو اگر ایک دن کا آف لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی۔ سو اس بیچارے کو بہت سے کام یوں ہی آن دی مووی بھگتانے پڑتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے 10 سال تک بھی بیوق ادا کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے کہنے پہ حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے دونوں اطراف بنے بنگلوں پہ نگاہ دوڑائی اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی۔ دائیں طرف جہان کے اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بگی گزر رہی تھی وہ اتنا عالی شان تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پہ وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا۔ بگی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی تھی جس پہ قدیم لاطینی ہجوم کے انداز میں لکھا تھا، اے آر پاشا۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کور تھی۔ اس کے انداز پر جہان نے پلٹ کر دیکھا اس گھر کو۔ اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ وہ چونکی، پھر اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور جاتا جا رہا تھا۔
نہیں تو پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جہاں نے ترک میں کچھ کہہ کر چوان سے بگھی رکوا دی۔ ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ حیا بول اٹھی۔ نماز۔ جہاں نے سامنے مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی، ایک ہاتھ راڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے رکھ کر اتری۔ جان پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف گیا۔ مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری تھی۔ جہان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے حال میں آ گئی۔ حال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے سامنے ایک بچی اس کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا نے گیلے بازو کی آستین نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھا۔ یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی دو گلیاں چھوڑ کر سڑک پر اسے نظر آئی تھی، جامنی فراق والی چھوٹی بچی اور دوسرے بھورے سکارف والی لڑکی۔ بچی منت بھرے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کی جا رہی تھی۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ حیا سوڑ کو چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھی۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی۔ وہ شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی والے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پر ڈال کر وہ باہر گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پر لیا ہوا سٹول سر کی پشت تک پھسل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا، نیلی جینز اور اوپر سیاہ سویٹر، جہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا خلیہ۔ وہ آپ سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا، ہر کام پھرتی سے کرنے والا جہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا، گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ۔ وہ گردن جھکائے تشہد پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، چند لمحے یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پہ پھیرا۔ وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ مسکرایا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ جہان نے چوکھٹ پر جب وہ جھک کر جوگر پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا۔ تم مذہبی ہو؟ تمہارا بہت وہ تسمہ باندھ رہا تھا، تھوڑا بہت لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتے ہوئے وہ اٹھا اور اس نے سر اٹھا کر قدر ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ وہ تو مجھے نہیں پتا، ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب سویٹر کے آستینے موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیرا ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے کے ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ بیوق ادا کہ ایک سرد ہوا اس کے بال سے اڑنے لگی، پھر شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی، اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تھا تو شاید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی۔ وہ ڈاکٹر تھیں اور اس وقت اسپتال سے آئی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھیں۔ حیا چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا وہ کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ ترک تھیں یا پاکستانی؟ وہ سیاہ فام تھیں، خالص سیاہ فام، اور حیا کے حلق میں کڑواہٹ کھل گئی، تاہم وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی آ رہی تھی۔
یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تھی تو وہ اپنے ازلے تانے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ دوبارہ ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بلا سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اس سے حیا سلمان کے مقابلے میں ایک بدصورت عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ سہ پیر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بے ادا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے۔ ڈی جے واپسی پہ پھر سے بالکونی میں کھڑے ہونے کے ساتھ قطعی راضی نہیں تھی اور اس کا پورا ارادہ پھرے میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جگڑ کے مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان کو ٹکٹ لینے میں ہاتھ سے دیر لگ گئی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات کے 8 بجے چلنا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں چلنا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پر رات بسر کرے یا پھر تیر کر واپس آ جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہی تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی سست روی پہ ہنسا، جھنجھلا کر بولا۔ بندرگاہ کھچاکھچ سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس رشک میں بمشکل راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور دونوں پیچھے تھی۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تو جہان اسے اس معاملے میں قدرے پریشان و متصف لگا تھا کہ وہ تصاعد چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بورڈ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کے کوہنی کو ذرا سا چھوا۔ میڈم۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھی اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا، ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہیں رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ وہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا۔ جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پہ چڑھ چکے تھے اور آپ جھنجھلاہٹ بھری کوفت سے اسے بلا رہے تھے۔ ایک منٹ۔ وہ نگہشت شہادت اٹھا کر ان کو روکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ آؤچ! اس نے ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑکیاں الگ کر کے پوچھا۔ 10 لیرا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے حقیقی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچ گئی تھی، تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئی۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرا۔ اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم پرس جھپٹا اور بھاگ پڑا۔ لمبی بار کو اسے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ وہ جب سمجھ آیا تو وہ رکو میرا پرس، وہ چلاتی اس کے پیچھے لپکی۔ جہان ڈی جے فیری اس افتاد میں اسے سب بھول گیا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ کا وقت نہیں تھا۔ وہ تیز قدمی سے دوڑتی اس لڑکی کے پاس آئی، پیچھے پیچھے آئی اور وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی کے عین وسط میں وہ کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو! وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پرتیلا لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سر پر دوڑتا ہوا دائیں طرف کے قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہامتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم ہوا تھا۔ لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی تھی۔ ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہائی رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وقت سب سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اب اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیم واگٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان سفید محل کو اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذبذب سے چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لڑکی کا اونچا منقش اور دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں
منہ اٹھا کر کسی کے گھر پہ کیسے جائے، مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا، اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک موسم ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شاہ درست کی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی وہ، اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چر کی آواز سے کھلا، اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم دھرا، ہیلو! وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور پکار کر اس کی گونج کو دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی، وہاں نیم تاریکی سے چھائی ہوئی تھی، صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلنگیوں روشنی میں آتی جاتی راہداری سے نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی و خوف میں گھرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا ارتعاش تھا۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ڈور ناب مشکل اس کے ہاتھ لگا، اس نے زور سے ناب کھینچا، پھر گھمایا، مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن دی ڈور! وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی۔ شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید! کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا۔ شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید! کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب میں آ کر کہا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی صرف مڑتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازہ کی ناب کو گھمایا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑے اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی، تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لونگ روم۔ کون؟ وہ لونگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی، اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی، لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس سکارف چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے۔ وہ لونگ روم کے دروازے کے دوسرے سرے پہ کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سد پڑی موم بتیاں جلنے لگیں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے اس پرتش لونگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھنے لگی، جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلش موم بتیاں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل اسٹینڈ نظر آ رہا تھا، اس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے موم بتیوں کو روشن کرنے لگی۔ حیاکی سے معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا کر بیٹھی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دھرے اپنے کلچ پہ تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا۔ وہ اب اس کی جانب پوسٹ کی یہ آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ وہ عبد الرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی۔ اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تب وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معاملے کے حل کے لیے؟ وہ کس نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی؟ آپ کا عبد الرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بول اٹھی۔ میں عبد الرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پر رکھی اور انگلی کی پوروں پہ لگی موم خرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئیں۔ عبد الرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمہ یہ کام لگا دیا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تم ان سوالوں کا جواب دے دو جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس مومر عورت کو دیکھے گئی جو ٹہر ٹہر کر رو رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا، جس میں 2 چہرے مسکرا رہے تھے۔ وہ ایک وہی مومر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھنگھرالے اور لمبے تھے۔ آنکھوں پہ موٹے فریم کا چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے۔ نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قابل صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پر شفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور دروازہ بند ہونے پر ڈر گئی تھی، مگر اب اس کا ڈر کا شبہ تک نہیں تھا۔ عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں۔ اس کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائیں۔
ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شاید وہ اسی طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے، مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے اپنی الجھ سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی، وہ اسلام آباد میں، اس وقت اسی ہوٹل میں تھا، وہاں اس نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور اسی رات پہلی بار تمہیں پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی ڈھائی ماہ کی بے چینی کا اہتمام ہو گیا۔ اسے فوراً اسے یاد آ گیا جس رات اسے سوانجی کی طرف سے سلیکشن میں میل آئی تھی۔ اسی دوپہر اس نے یہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھی۔ یقیناً اسے عبدالرحمن پاشا نے وہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سرا تو یاد ہوگا، اسے عبدالرحمن نے ہی تمہارے تعاقب پہ لگایا ہوا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بےعزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبدالرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی کی تھی۔ الگ بات ہے کہ اس وقت عبدالرحمن اس بات سے لا علم تھا کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی جانتی ہو کون ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جس کو تمہارے پھپھو نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیس میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے قید کی سبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر ہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کی اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھی۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو، بیوقعدہ میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوقعدہ کا سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ، اور ایک ایسا شخص جو تم سے محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبدالرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں بلایا ہے ادھر۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبدالرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دیا۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب انکار ہے۔ کیا ہے؟ اس ایک معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کے پاس جو عبدالرحمن کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس حیاء سلیمان ہے اور عبدالرحمن پاشا کے پاس حیاء سلیمان نہیں ہے۔ وہ خاتون لاجواب ہو گئی۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہی ہوگا؟ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جا۔ عبدالرحمن زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جھونک لینے والے شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2.5 ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں پریشان کبھی نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے، بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ بیوقعدہ آنا ہو تو ادھر ضرور آنا۔ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا ناب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ باہر شام کی روشنی ڈوب رہی تھی، ہر سو اندھیرا چھانے لگا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی۔ اس پل باہر سے کسی سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ ترک میں باتیں کرتی کرتی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھی۔ وہ گہرے جامنی فراق والی بچی اور برے اسکارف والی بڑی لڑکی جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔ وہ مگن سے بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا تیز قدمی سے آگے بڑھی۔ برے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے اسے جاتے دیکھے گئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف آتے ہوئے بنسی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حیا تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہو رہی تھی۔ نیلگی سیاہ پرتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پہنچی شام اندھیرے میں ڈل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پراسرار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کی فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے افسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہان ساتھ لے آیا تھا، مگر واپس نہیں لے سکی تھی، اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبرز اسے زبانی یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کہیں کال کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے ٹکٹ چیک کر نے جواب دیتے ہوئے بغور اسے دیکھا اور پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان، پاکستان ٹورسٹ؟ اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا۔ اس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی ہوئی تصویر پرنٹ کی گئی تھی۔
یس آئی ایم، میری فری نکل گئی تھی. کیا میرے فرینڈس ادھر ہی ہیں؟ فرض جس بات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی. اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے. پولیس اسٹیشن، کام ٹو پولیس اسٹیشن. اور جب وہ پولیس آفیسر کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچے تو اندرونی کمرے میں اسے وہ دونوں نظر آئے. ڈی جے کرسی پہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی، جبکہ جہاں انگلی اٹھائے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا. آفیسر جواب نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ اسے کہنے کی صحیح کر رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہا تھا. چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی. وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی. اس کی اٹھی انگلی نیچے کر گئی، لب بھیج گئے. ایک دم ہی وہ کرسی کے پیچھے سے نکل کے اس کی جانب آیا. کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ رہے تھے. میں کھو گئی تھی. وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگ گیا تھا تو آدھے بیوق ادا نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا. عقل نام کی چیز ہے ابھی تم میں یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی، فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تمہیں اس بات کا کوئی حل تھا؟ وہ غصے سے چلایا. کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، اسمان جی کا کارڈ تھا. بعد میں پریشانی ہوتی کہ اور جو پریشانی ہمیں ہوئی وہ ہم اسٹیٹ کے نپے پاگلوں کی طرح پورے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے تھے. جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے بعد رک گئی تھی اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی. حیا تم بالکل پاگل ہو. وہ اس کی آنکھیں رونے سے مدروم تھی. وہ دونوں پھر رونے لگی. حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی. آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا. وہ کہتا وہ واپس پولیس آفیسر کی طرف پلٹ گیا. وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی. اسے پتا تھا کہ واپسی پہ جان کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی. وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا. لانگ روم سے ٹمٹماتی روشنی چمک رہی تھی. اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھے اسٹینڈ پہ دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لانگ روم کی طرف آئی. وہ صوفے پہ وہ ممر خاتون اسی طرح بیٹھی تھی. اس کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے، وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھی. ساتھ ہی وہ لڑکا ان کے نوٹوں کو دیکھ رہا تھا. السلام علیکم، کیسے ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑ دی اور کندھے سے پرس کے اسٹریپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی طرف آئی. میں ٹھیک ہوں عائشہ. لڑکے نے ممر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے، گنے اور باہر بھاگ گیا. وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگی. بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ وہاں بندے کام کر تو رہے ہیں. اب بھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا. عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی. میرا کام تھا. انہوں نے بچے کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سے جواب دیا. کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیے. عائشہ گل، تم نے دیکھا وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا؟ روز بہانے بنا دیتا ہے. بچی ناک سے کوڑتی کہہ رہی تھی اپنے پرس کو کھنگالتی ہوئی. عائشہ نے پلٹ کر دیکھا. بری بات ہے بہارے کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے. اور یہ وہ لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرف پگھل کر گر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبدالرحمن کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا. اچھا. وہ اداسی سے ہنسی. یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار. عبدالرحمن چلا گیا؟ اس نے بات پلٹ دی. ہاں آج صبح کی فلائٹ تھی نا، واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے. جانے دو آنے، وہ ہر دفعہ یہ کہتا ہے. وہ اداسی سے مسکرا کر بولی. آنے تمہیں پتہ ہے عائشہ مجھ سے ناراض ہے. بہارے اپنے ننھے ننھے سے جادو کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی. آنے نے حیرت سے میز کے ساتھ کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی. کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پہ یہ اثر ہوا کہ آج یہ بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پنچو کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں بنا رہی تھی. ارے تم اسے سمجھا دو نا، ناراض نہ ہو. کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں. اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں. آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤ. بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں. اور عبدالرحمن کہتا ہے. وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی. عبدالرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں. اس نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا. آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے. میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی. تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں. وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی. وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی. وہ ہر بات نہیں کر لیتی. اس نے پرس میز پہ الٹ کر چھاڑا. تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی. بس اسے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے. وہ جانتی ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی. وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی. وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا. وہ اب میز پہ
نکلی اشیاء کو پلٹ رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا۔ یہ پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ عبدالرحمن ٹھیک کہتا ہے، عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ اس لیے کہتا تھا کہ تاکہ عائشہ گل سب کچھ سیکھ جائے۔ ان کی بات پہ اس نے ایک طرح مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزوں کو واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بورڈ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا شیڈول پہلے سے سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں مصروف ہوئیں کہ کہیں آ جا نہیں سکی۔ وہ وسط مارچ کے دن تھے۔ استنبول پہ چھایا قہر ٹوٹ رہا تھا اور باہر کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹوپلس کھا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پہ برف کی جمی سفید تہ نظر نہیں آتی تھی اور سبانجی کا سبزہ اپنے اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا۔ بندے ہوئی کہ بندے ہوئی کہ تو پورے دفعہ تو